ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأبنائه وبناته وخلفائه الراشدين المهديين وعلى أهل السنة والجماعة وعلينا معهم ولهم وبهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود و سلام بعد و شوق الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا إمام الأنبياء والمرسلين. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور انشاءاللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے. اس کا تعلق پچھلے اصحاب کے ساتھ ہے، لیکن ضرورت شعری کی وجہ سے اعلیٰ حضرت اسے آگے لے گئے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی. دونوں کو اکٹھا رکھنا اور اپنے اپنے منصب پر رکھنا، یہ اعلیٰ حضرت کا ہی کمال ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس خلاق عالم نے ہمیں کسی گہرے امتحان والے دور میں پیدا نہیں فرمایا. اگر ہم بھی امام عالی مقام کے دور میں ہوتے تو شاید ہمارا حال بھی ناقابل بیان ہوتا. سچ کہہ رہا ہوں، یہ میرا قول نہیں ہے، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول پاک ہے. نہ جانے ہمارا دل امام حسین کے ساتھ ہوتا یا دوسروں کے ساتھ ہوتا یا کسی کے ساتھ بھی نہ ہوتا یا کسی ایک کے درمیان میں ہوتا.
اس لیے اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑے امتحان والے دور میں نہیں رکھا، صاف ستھرے دور میں رکھ کر اتنا کہا ہے کہ اگر مومن ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کیا اپنی مرضی سے ہو جائے گی؟ جیسے میں چاہوں گا یا میرا من چاہے گا ایسے اپنی مرضی سے اللہ کو مان لوں گا، اللہ کے رسول کی مان لوں گا؟ ایسا بھی نہیں ہوگا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس لیے جاتے جاتے ہوئے ارشاد فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، پہلے نمبر پر ہے اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت ملے گی اور تمہیں نور بھی ملے گا۔ لیکن حضور جانتے تھے کہ میرے امتی نے اگر خود بخود اسے پڑھا، میری آل پاک کی محبت کی اینک لگائے بغیر، تو یہ قرآن یدل بہ کثیرا، بہت ساروں کو صراط مستقیم سے اٹھا کر، جادہ حق سے بہکا کر دلال کی طرف لے جائے گا، اور لوگ چلنے والے سمجھیں گے کہ میں حق پر ہوں، حالانکہ وہ حق پر نہیں ہوں گے۔ فوراً فرمایا دوسری چیز تم میں اپنی اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، اہل بیت کی شان زیادہ ہے یا قرآن کی؟ مجھے پتا تھا یہی جواب آنا ہے۔ نازک سوال ہے، قرآن کلام اللہ ہے، آل بیت خون مصطفیٰ ہے، دونوں کو ایک ساتھ بیان کرنے والی زبان زبان مصطفیٰ ہے، اور زبان مصطفیٰ کوئی مذاق نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی، فرمایا مصطفیٰ کی زبان کو عام زبان مت سمجھنا، یہ غصے میں بولے تو بھی رب بولتا ہے، خوشی میں بولے تب بھی رب بولتا ہے۔ واللہ لا یخرج الا حق، شہادت کی انگلی کے ساتھ اپنی زبان کی طرف، منہ کی طرف انگلی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا تھا، اللہ کی قسم میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ دونوں کو ایک وقت میں، ایک مجلس میں ایک ساتھ بیان کرتے ہوئے پہلے نمبر پر قرآن کو رکھا، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، پھر فوراً کہا وعترتی، میری آل بیت۔ اب حضور نے کیا کہا اس کے ساتھ؟ دو مرتبہ ایک جملہ اور بھی کہا ہے، قرآن کے لیے نہیں کہا، قرآن کے لیے نہیں کہا، اہل بیت کے لیے کہا۔ کیا کہا؟ الا اذکرکم اللہ، الا اذکرکم اللہ،
خبردار میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلا رہا ہوں، خبردار میں تمہیں اپنی اہل پاک کے بارے میں اللہ یاد دلا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اہل بیت کا ایک فرد بھی کسی سے ناراض ہو گیا، مت سمجھے کہ اس کی عبادت اسے جنت میں لے جائے گی، واللہ تاللہ باللہ نہیں، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، جنت میں جانے کا سوچ بھی۔ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ ٹاپک ہے الموافقۃ بین الصحابۃ و اہل بیت۔ سب سے بہتر زمانہ، یہ تو آسان سوال ہے، سب سے بہتر زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ بتائیے۔ حضور کی حدیث ہے خیر القرون کرنی، بولیے حضور کا زمانہ، کہیے پھر کہیے، آئے ہائے حضور خوش ہو رہے ہیں، اللہ کی قسم۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ ویڈیو سے یہیں بن رہی ہے؟ یہ ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میرے مصطفیٰ پہلے بھی دیکھ رہے تھے، اب تو چل رہی ہے نا لائیو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آپ مجھے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ایسے نہیں، میں تو اپنی شکلیں دیکھ رہا ہوں اور آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کے دلوں کو نہیں جانتا، آپ میرے دل کو نہیں جانتے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ آنے والے کتنی محبت لے کر آئے ہیں۔ ارے جس کا یہ ایمان ہے نا وہ کامیاب ہے۔ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ میں بھی شامل ہوں۔ یہ جن کو حضوری ہوتی ہے نا، اصل ایمان ہوتا ہے۔ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، واللہ دیکھ رہے ہیں، ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں، ہماری اچھائیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری برائیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال آقا کریم علیہ السلام نے اپنی آل بیت کا ذکر کرتے ہوئے 2 مرتبہ اللہ کی یاد دلائی ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کر لو میری آل کے بارے میں۔ حضور دیکھ رہے تھے کہ میری امت میری آل کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا کرے گی۔ میں لاکھ مرتبہ بھی اپنے منہ سے کہوں کہ مجھے اہل بیت سے بڑی محبت ہے، کروڑ مرتبہ کہوں مجھے اہل بیت سے بڑی محبت ہے، پنجتن پاک کا نام لکھ کر سینے پہ لٹکائے رکھوں، لیکن کبھی حضور سے بھی تو پوچھ، معاملہ تو وہاں حل ہوگا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی معاملے میں تمہارا جو ہے جھگڑا کھڑا ہو جائے، کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ یا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ 2 باتیں ہیں، اپنے جھگڑوں کو قرآن کی بارگاہ میں لے جاؤ، قرآن فیصلہ جو کرے وہ مان لو، اور اگر قرآن تمہیں خاموش نظر آئے، جملے پہ غور کیجئے، میں نے یہ نہیں کہا قرآن خاموش ہو،
اگر قرآن تمہیں خاموش نظر آئے تو پھر اس سے رسول اللہ کی بارگاہ ملے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کون بہتر ہے، کون افضل ہے، لوگوں سے کیوں پوچھتے ہیں؟ جس خلاق عالم نے ساری فضیلتیں اپنے محبوب کی امت میں حضور کے صدقے بانٹی ہیں، اس رب سے تو پوچھو، اے مولا تیری مخلوق میں سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ تیری مخلوق میں سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ تو قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد جواب آپ کو یہ ایک ہی ملے گا، وہ حضور کی ذات ہے۔ بارے الہ تیرے محبوب کی امت میں سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ پوچھو تو صحیح، اس سے جواب ملے گا۔ سورہ لیل پڑھیے 30ویں پارہ میں، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری کے لیے استعمال ہوتا ہے، سب سے ترجمہ میں پہلے لگتا ہے، ترجمہ بعد میں لگتا ہے۔ اتقا تقوی سے اس میں تفضیل، سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے زیادہ ڈرنے والا نام نہیں لیا، اس کی صفات بیان کر دی۔ فرمایا اس نام کا کوئی اور ہو تو پھر لوگ کہیں گے نا کہ اس سے اللہ کی مراد فلانا ہے، فلاں بن فلاں ہے۔ فرمایا ہم نے وہ صفات جو بیان کی ہیں ایک کے علاوہ کسی اور میں رکھی ہی نہیں ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ جو اپنا مال ستھرا کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، کتنا خرچ کرتا ہے؟ 1%، 2%، 10%؟ فرمایا نہیں، 100 سے بھی اوپر۔ وہ کیسے؟ 100 سے اوپر کیسے؟ 100 کا مطلب ہوتا ہے فل بٹا فل۔ 100 سے اوپر یوں ہے، گٹھری تو باندھ لی سارے سامان کی، دیوار پر ہاتھ پھیر کر چیک کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی سوئی تو رہ نہیں گئی۔ گھر والوں نے پوچھا، حضرت اسماء بنت امیس نے، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا تلاشی لے رہا ہوں کہ کہیں کوئی سوئی تو نہیں دیوار میں۔ کہا وہ بھی میں نے رکھ دی تھی۔ پھر ادھر توجہ گئی بٹنوں کی طرف، بٹن اتارے، وہ بھی گٹھری میں رکھ دیے۔ اب سینہ تو ننگا ہو گیا تھا نا، بارگاہ مصطفی میں جانا تھا، سینہ ننگا لے کر کیسے چلے جاتے؟ عشق نے کہا باہر جاڑی جو ہے اس کے کانٹے لے کر اس کے بخیے لگا لے۔ پھر خیال آیا کہ یہ کپڑا شاید یہ بھی کسی مجاہد کے کام آ جائے، قمیض بھی اتار کر گٹھری میں رکھ دی،
کہا اب ننگے کیسے جاؤں گا؟ پھر عشق نے کہا بوریا پہن لے. بوریے کا لباس پہن کر جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو ادھر سے جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ یہ ابو بکر کو تمہارا رب خود سلام کہہ رہا ہے. ڈھونڈو حملہ ہے پورے صحابہ میں ڈھونڈو کہ رب نے رب ہو کر اپنے محبوب کے غلام کو سلام بھیجا ہو اور پھر ایک سوال کیا ہو. محبوب ابو بکر سے پوچھو اس حالت میں مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ مجھے کوئی آپ کے مقابلے میں دوسرا حضور کا امتی آج تک نظر نہیں آیا، آئے گا بھی نہیں. واللہ تاللہ باللہ میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میں اکیلا نہیں کہہ رہا، مولا علی بھی یہی کہہ رہے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ شیطان نے پٹی باندھی ہوئی ہے. جب وہ شیطانی اینک اترے گی، عشق مصطفیٰ کی اینک لگے گی، پھر حضرت علی کا فرمان نظر آئے گا. اسی وجہ سے عام کسی سے پوچھو نا کہ مولا علی کے کتنے بیٹے ہیں تو کہیں گے 2، حسن اور حسین. پگلے ایسا نہیں ہے، 17 بیٹے ہیں. حضرت علی کے 17 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں. ان کو چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ چھپایا اس لیے جا رہا ہے، یہ بھی آپ کو وجہ بتا دوں. سیدنا صدیق اکبر نے اپنی خلافت میں ایک لونڈی حضرت علی کو پیش کر دی تھی. اس لونڈی کے بطن عطا سے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے. اگر محمد بن حنفیہ کا نام لیں تو سیدنا صدیق اکبر کی سخاوت ماننا پڑے. ایک کا نام عمر بن علی بھی ہے. یاد رہے گا، عمر بن علی بھی ہے. انہیں کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی سیدنا صدیق اکبر کی ایک پیش کردہ لونڈی کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے تھے، حضرت صحابہ. محمد بن حنفیہ نے ایک سوال کیا اپنے ابا جان سے، گھر میں بیٹھے موج میں بیٹھے، کہا ابا جان اجازت دو تو ایک بات پوچھوں؟ فرمایا بیٹے پوچھو. ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. خیرن کا لفظ ہے، اس میں تفصیل ہے. یہ بھی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین خیر الناس کون سی شخصیت ہے؟ اب سنو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب. ہمت ہے، آپ سے نہیں کہہ رہا، ہم تو مانتے ہی ہیں، ہم پیش کر رہے ہیں آگے. ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا مجھے کیا معلوم، میں نہیں جانتا، جا حضور سے پوچھ لے. خود حضرت علی نے جواب دیا، فرمایا حضور کے بعد پوری امت میں سے پہلا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا سوال،
ای الناس خیر بعد ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کے بعد کس کا نمبر ہے؟ کون افضل ہے؟ فرمایا عمر ہو. یا جو علی کو مانتے ہیں وہ تو مانے نا پھر. صرف منہ سے علی علی کہنے سے علی والا نہیں ہو جائے گا، یہ یاد رکھو. علی کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑنے والا علی کے بچوں کو ذبح کر رہا ہے. علی کے ساتھ کھڑے ہو کر میدان میں لڑنے والا، مولائی کہلانے والا، جنگ صفین میں، میدان کربلا میں آپ کے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہو. اس لیے ہوشیار رہو، کون ہمارا ہے کون ہمارا نہیں. آج یہ کہتے ہیں جس کے نام کے ساتھ سید لکھا ہوا ہے وہ آل رسول ہے. جاگو، بدنام کرنے والے بہت سارے سید پیدا ہو گئے. کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سید کی شان کیا ہے. اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، بات کو پختہ کرنے کے لیے. لوگ مانتے نہیں ہیں. وہ بھی انسان ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے. وہ سید، اس کی شان پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھو. جب آپ ہجرت کر کے آئے نا ادھر سے، انڈیا سے، گولرا شیٹ میں ایک جھونپڑی کے نیچے بیٹھے. پہلے سے قبضہ تھا جن سیدوں کا، وہ یہ تھے کالے سید. یہ آ گئے، کہنے لگے ہماری روزی میں ٹانگ مارنے آ گئے، لت مارو گے، ہمیں جو چڑھاوے چڑھتے ہیں تو نہیں چڑھیں گے. انہوں نے کہا ہمیں تم سے کیا غرض، ہمیں چڑھاووں سے کیا غرض. اور تمہیں یہ سچی نشانی بتا دوں، جو سچا ستھرا سید ہوتا ہے وہ دیتا زیادہ ہے، لیتا کم ہے. یہ نشانی ہے. کہاں سے دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، یہ سوال نہ کرو. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس آل کی شان دیکھو کیا ہے. کوئی دنیا کا لالچ نہیں. کہا ہم تو مہاجر ہیں. کہا پھر کسی اور جگہ چلے جاؤ. کہا ہم تمہیں نہیں چھیڑتے، تم ہمیں نہ چھیڑو. انہوں نے کہا نہیں، ہم تمہیں یہاں سے بدر کر کے رہیں گے. فرمایا پھر ایسے کرو، کل مجمع اکٹھا کرو، پورا پینڈا اکٹھا کرو، ان کو کہو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. کہنے لگے ٹھیک ہے. مجمع اکٹھا ہو گیا پورے پنڈ میں. 2 نمبر سید بھی آ گئے، پاک صاف ستھرے سید بھی آ گئے. غالباً ان کا نام اس وقت روشن دین تھا. پیر میر علی شاہ صاحب کے پردادے روشن دین رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی وہ پٹھے کی، مل جاتی ہے اب بھی، 400-500 روپے کی ہے آج کے اس دور میں. وہ کلے کے نیچے جو ہوتی ہے پٹھے کی ٹوپی، وہ آپ نے پہنی ہوئی تھی. ایسے اتار کے نا رکھ کر زمین پر کہا اگر تو فاطمہ الزہرا کا خون رکھتا ہے تو اس ٹوپی کو اٹھا کر دکھا دے بس. کہنے لگا یہ کڑی گل ہے، یہ کتنا کا وزن ہونا ہے؟ پائیا سے زیادہ تو نہیں ہے. ہاتھ ڈالا کالے سید نے، ہاتھ وہیں کا وہیں رہا، پیچھے سے پاؤں اٹھ گئے. پنجابی میں اب ترجمہ خود کر لینا کتنا زور لایا ہوئے گا انہیں. کہا حضور اس میں کیا بھرا ہوا ہے؟ فرمایا یہ سید کی ٹوپی ہے، اسے عام کوئی نہیں اٹھا سکتا.
لوگ تو مذاق سمجھتے ہیں نا. فرمایا اس سے اٹھائے گا وہ جس کو اصلی سید اجازت دے گا، وہ اٹھائے گا. کان میں کہنے لگے 2 نمبر ہماری عزت کا معاملہ ہے، لاج رکھو، روٹی پانی ہمارا چلتا رہے. لوگ کیا کہیں گے کہ ایک ٹوپی نہیں اٹھائی گی؟ فرمایا جا اب اٹھا لے، جا اب اٹھا لے. اس نے اٹھائی. اب یہ صدیوں بعد آل مصطفیٰ کی پاور کا عالم ہے جو ساری کائنات میں یہ پاور تقسیم کر رہے ہیں. اس مولا علی کی طاقت کا کیا عالم ہو. یہ لاکھوں سوال پوچھتے ہیں دماغ میں، نفسانی خواہشات کے. طاقت رکھتے تھے تو ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا. یہ بہت بڑا امتحان ہے اس جان میں. زبان کو اگر کچھ نہ آتا ہو تو بند رکھا کرو، کچھ نہ آتا ہو تو بند رکھا کرو. دل میں جو ہوگا اس کا حساب کتاب تو نہیں ہوگا نا. لیکن جب ہم زبان سے بک دیتے ہیں ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، جانے ہی نہ دیتے کربلا میں، جاتے ہی نہ جانتے تھے تو. ارے ظالم مجھے پتا ہے میں نے سی ایس ایس کا امتحان دینا ہے، امتحان کا سینٹر مجھے پتا ہے، اور میں جاؤں گا نہیں تو امتحان کیسے دوں گا. مجھے میرا باپ بھی روکے، پتر نہ جائیں امتحان ہی بڑا سخت امتحان ہی، آج انگریزی دا پیپر ہی، تینوں انگریزی دی ہوندی ہی نہیں، نہ جائیں. میں جاؤں گا تو پتہ چلے گا کس پانی میں ہوں. ارے یہ امتحان تھا آل بیت کا، اس لیے اللہ جل وعلا کے حکم سے گئے، جانتے ہوئے گئے، اس کی مرضی سے گئے، اس کی مشیت سے گئے. بہرحال محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا کائنات کے بیٹے سوال کرتے ہیں، تھوڑا سا نا توقف کر کے، ثم سکت سکتہ، جیسے سکتہ کیا جاتا نا ایسے سکتہ لے کر کہا ابا جی فخشیت ان یقول عثمان ثم قلت انت. میں نے رک کر سوچ لیا دماغ میں ہی کہ اب اگر میں نے پوچھا نا کہ عمر کے بعد کس کا نمبر ہے تو مجھے ڈر تھا کہ آپ کہیں گے عثمان کا، تو میں نے خود کہا عمر کے بعد تو پھر آپ ہی کا درجہ ہے. فقال انا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ عاجزی اور انکساری اور تواضع کے طور پر کہا، وہ کہنا ہے آپ کا 4تھا نمبر. آئیے علامہ جار اللہ زمخشری، عقیدہ کچھ بھی ہو، انہوں نے ایک روایت کوٹ کی ہے. مولا کائنات مشکل کشا باب مدینہ العلم سحری کے وقت اپنے خادم کے ہاتھوں وضو کر رہے تھے. خادم کا نام ہے عبد خیر. وہ وضو کے لیے پانی ڈال رہا ہے اور آپ ہاتھ دھو رہے ہیں. ایسے کر کے موج میں آ کر کہا یار سحری کا وقت ہے، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لے، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لے. عرض کی حضور میری مجال کیا، میں نوکر آپ سے پوچھوں. فرمایا میں حضور کی سنت پوری کر رہا ہوں، میں حضور کی سنت پوری کر رہا ہوں. عرض کی حضور میں سمجھا نہیں کون سی سنت. فرمایا ایک مرتبہ سحری کے وقت میں حضور کو وضو کرا رہا تھا، میرے مصطفیٰ کریم موج میں تھے، کہا علی کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لے.
اب عبد خیر بھی تو نوکر تھا نا اس گھرانے کا. کہا حضور پھر وہی بتا دو جو آپ نے حضور سے پوچھا ہے. جو آپ نے حضور سے پوچھا نا وہی بتا دو. کہا پھر سن، میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے یہ بتا دیجئے کل قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا تو سب سے پہلے کس کا ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ بتائیے یار، کچھ تو بولیے. اللہ ہی جانے، اللہ تے جاندا ہے، انہیں جان کے تو دس چھڑیا سی اپنے محبوب کو. حضور نے فرمایا سب سے پہلے مجھ محمد کا حساب ہوگا. رک جائیے، آگے حدیث سننے سے پہلے رک جائیے. کئیوں کے دماغ میں یہ کیڑا پیدا ہو چکا ہوگا حضور کا بھی حساب ہوگا، حضور کا بھی حساب ہوگا. تو اور رضا سے حساب لینا. رضا بھی کوئی حساب میں ہے؟ مسلم شریف کی حدیث سن لو. حضور نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. جن کا حساب کتاب نہیں ہو رہا وہ حضور کی امت ہے. اور اس کا کوئی منکر نہیں ہے، سیاست تک یہ اتھینٹک حدیث ہے. ستر 70,000 کا حساب کتاب نہ ہو، خود مصطفیٰ کریم کا ہو رہا ہے. اس میں ادھر نہ چلے جانا جیسے آپ کا میرا حساب کتاب ہوتا ہے ایسے ہوگا. میزان پر لے جایا جائے گا، اعمال تو لے جائیں گے. وہ یار جانے یا یار کا محبوب جانے. میرا عشق یہ کہتا ہے وہ حساب کتاب یہ ہوگا. سونے بتا اب تیری امت کے ساتھ معاملہ کیا کریں؟ ہاں، جب اس نے وعدہ کیا ہوا ہے محبوب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا، ہے نا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ابو بکر کے لیے یاربا ذہن میں رکھو. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. یہ آخری آیت ختم ہوئی سورہ لیل کی تو خطاب کا صیغہ یہاں نہیں رکھا، غیب کا صیغہ رکھا. جب محبوب کی باری آئی تو غیب کے پردے اٹھا کر کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا. اچھا مولا، یہ تو پھر میں نے دعا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے کل قیامت والے دن کے لیے، جو ہر نبی نے مانگ لی ہے اور تو نے اس کی قبول کر لی ہے، میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. اب وہ کیا سنبھالا ہوا ہے وہ حضور جانتے ہیں، رب جانتا ہے، دنیا میں بیان نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہے. لیکن عاشق اتنا کہنے کی جسارت کر سکتا ہے کہ وہ دعا یہی ہوگی مولا میری امت ہے معافی کر دے، میری امت ہے اسے معافی کر دے. بہرحال حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں محمد حساب کتاب کے لیے پیش ہوں گا. حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے بعد کس کا حساب کتاب ہوگا؟ فرمایا عمر کا، ابو بکر کا. یا رسول ابو بکر پر کتنا وقت لگے گا؟ قربان جاؤں حضرت علی کے سوالوں پر وقت بھی پوچھ رہے ہیں کتنا وقت لگے گا. اور حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نہیں جانتا، فرمایا جتنا مجھ پر لگے گا اس سے دگنا ابو بکر پر لگے گا.
یا رسول اللہ ابو بکر کے بعد کس کا حساب کتاب ہوگا؟ فرمایا عمر کا۔ یا رسول اللہ عمر پر کتنا وقت لگے گا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جتنا وقت ابو بکر پر لگا